آج ماہ سفر المظفر کی 17 اور 18 تاریخ کا دن آ گیا ہے، یعنی تیسرے اللہ والو ہفتے کا دن اور تیسرے اتوار کا دن آ گیا ہے۔ اور جو بندہ بھی رب کی یہ لاڈلی آیت، دیکھیں اس کے معنی کسی کو نہیں پتا، یہ 2 آیتوں کا وظیفہ ہے اور دونوں رب کی بڑی لاڈلی آیت ہیں۔ ایک مٹھی چاول کے دانوں پر یہ عمل پڑھا جائے گا، ایک مٹھی چاول کے دانے لے، دیکھیں سفر کا مہینہ ہے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب بھی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت سے سفر کے مہینے میں صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ تو اللہ والو ایک مٹھی چاول کے دانے لے، ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں، بے شک ٹوٹا چاول ہو، بس صاف ستھرا چاول کا دانہ لیجئے گا، اور اس پر آپ لوگوں نے یہ عمل الف لام میم، یعنی اللہ والو یہ لوح قرآنی ہیں، یہ حروف مقطعات ہیں، اور ساتھ میں ایک بڑی ہی خاص آیت جس کو آیت کریمہ کہتے ہیں، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ والوں یہ وہ آیت ہے، یہ وہ تسبیح کا راز ہے جس کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ یعنی آج اللہ رب العالمین سے آپ لوگ جو مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، جیسا مانگنا چاہتے ہیں، سب کھل ڈل کے مانگ لیں۔ آج یہ مت سوچئے گا میں تھوڑا مانگ لوں، آج یہ مت سوچئے گا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر آپ لوگ کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ بھی مل جائیں گے۔ دیکھیں رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ پاک کے خزانے اللہ محدود اور بہت وسیع و عریض ہیں، اور جو بندہ بھی رزق مال و دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، کامیابیوں کو اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، تنگ دستیاں لاچاریاں ختم کروانا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کے قریب ہونا چاہتا ہے، تو پھر یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لے الف لام میم۔ اللہ والو اس کے معنی اور اس آیت کی حقیقت اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن سب لوگ یہ ضرور جانتے ہیں کہ ان میں بڑے عظیم و شان راز اور برکتیں پوشیدہ ہیں۔ اللہ والو جو بندہ بھی اس تسبیح کو پڑھے گا، جو بندہ بھی میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے اس عمل کو پڑھ لے گا، وہ اللہ پاک سے جو مانگے گا، جتنا مانگے گا، جیسا مانگے گا، اس کو سب مل جائے گا۔ یعنی آج آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ میرا اللہ پاک جب دینے پر آتا ہے، یعنی کہ عطا کرنے پر آتا ہے، پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، وہ اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، وہ ہمیں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ رب کی شان کریمی ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے۔ تو دوستو لازمی یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ ایک مٹھی چاول کا دانہ لیں اور اس پر یہ عمل پڑھ لیں، چاول کے دانے لے لیں، چینی لے لیں یا باجرہ، جو آپ کے پاس میسر ہو۔ دیکھیں اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، جو آپ کے پاس موجود ہو، جو آپ کو آسانی سے میسر ہو، آپ اس چیز کو لیں اور اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں، اور اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ یعنی آج اللہ رب العالمین سے جو مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، جیسا مانگنا چاہتے ہیں، سب کھل ڈل کے مانگ لیں۔ آج یہ مت سوچئے گا میں تھوڑا مانگ لوں، آج یہ مت سوچئے گا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر آپ لوگ کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ بھی مل جائیں گے۔ اللہ والو آج رب سے مانگنے کا دن ہے، اپنی من کی مرادیں حاصل کرنے کا دن ہے، اپنی تنگ دستیاں ختم کروانے کا دن ہے۔ تو دوستو لازمی یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھیں، اس کے بعد پھر معجزہ دیکھیے گا، کیونکہ اللہ والوں اس آیت میں بڑے عظیم و شان راز اور برکتیں پوشیدہ ہیں۔ تو خود بھی یہ عمل پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، سعودی عربیہ، دبئی، ملائیشیا، کہیں سے بھی آپ کا تعلق ہے، بس آپ کے ملک میں ماہ سفر کی 17 تاریخ آئے یا 18 آئے، 17 کو بھی پڑھ سکتے ہیں، 18 کو بھی پڑھ سکتے ہیں، تیسرے ہفتے کے دن کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور تیسرے اتوار کے دن بھی آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ لوگوں نے پڑھنا میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے ہے۔ اللہ والوں یہ تسبیح آج آپ کا نصیب بدل دے گی، آج آپ کا نصیب سنوار دے گی، جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، سب مل جائے گا۔ بس ماہ سفر المظفر کی 17 اور 18 تاریخ کو یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں، چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، چھوڑنا نہیں ہے۔ اور ایک چھوٹا سا صدقہ آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے۔ دیکھیں صدقہ کرنے کی جو وجہ ہے وہ رب کو راضی کرنا ہے۔
अहादीस में आया है कि सदका गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देती है। सदका हमारी जिंदगी में भी बरकत लाता है, परेशानियां दूर करता है, रास्ते की रुकावटों को हटाता है, हम पर जितनी आजमाइशें हों उन पर सबर बन के उभरता है। अल्लाह वालों, सदके की बहुत ज्यादा फायदे हैं और नबी पाक भी कसरत से सदका और खैरात किया करते थे। तो अल्लाह वालों, सुन्नत समझ के करें, सदका जरूर कीजिएगा। और ये अमल भी बहुत खास है, अल्लाह वालों रब का लाडला वजीफा है, तो लाजमी इस अमल इस वजीफे को पढ़ें। बेरोजगार है तो रोजगार के लिए पढ़ लें, तंगदस्त हैं तंगदस्ती से निजात के लिए पढ़ लें, बेरोजगार हैं तो रोजगार के लिए पढ़ लें, कारोबार में तरक्की उरूज और कामयाबी के लिए पढ़ लें, अगर आप लोग बीमार हैं तो शिफा के लिए पढ़ लें। पानी का गिलास अपने साथ जरूर रखिएगा, वजीफा पढ़ते हुए पानी का गिलास जरूर रखिएगा, उस पर दम करके उस पानी को पी जाइएगा ताकि इस अमल की पूरी रूहानियत आपके जिस्म में दाखिल हो जाए और जिस्म में जितना इन्फेक्शन है, नजर बद है, जिन्नात है, जादू है, जो भी मामलात है वो सब क्लियर हो जाए। तो अल्लाह वालों, लाजमी ये अमल पानी के गिलास पे आप लोगों ने पढ़ना है। पढ़ना माह सफर के 17 और 18 तारीख को है, यानी तीसरे हफ्ते और इतवार के दिन लाजमी पढ़ना है। अब अल्लाह वालों आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। अल्लाह वालों, माह सफर उल मुजफ्फर की 17 और 18 तारीख का वास्ता हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल जरा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा, उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला, घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक चली जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, हम सब पर रहमतें हो जाएंगी, हम सब के लिए आसानियां हो जाएंगी। अब देखें वजीफा किस तरीके से करना है, इसको समझें। देखिए, समझ के अमल जब तक के नहीं करेंगे फायदे हासिल नहीं होंगे। फायदा जब ही हासिल होता है जब वजीफे को समझ के किया जाए और उस तरह से किया जाए जैसा कि करने का हक बनता है। अब अल्लाह वालों, आप लोग बावजू हो जाए, वजू है या नहीं है अव्वल तो मसला नहीं, लेकिन अगर कर लेंगे एक अफजल तरीका है, एक खास तरीका है कि वजू आप लोग कर लें। अब आप लोग बैठें और आप लोग कोशिश करें किबला रुख होके, यानी सीना आपकी खाने काबा की तरफ हो, बैठकर आपने सबसे पहले इस्तगफार करना है। अब देखें इस्तगफार करने का फायदा क्या होता है, देखें तरीके को समझें। इस्तगफार करने से आपके गुनाह माफ होते हैं और जब आपके गुनाह माफ हो गए तो रहमत के दरवाजे आपके लिए खुद ब खुद खुल जाते हैं। और अगर कोई बंदा गुनहगार बंदा रब से एक बार इस्तगफार करे, रब उसकी तरफ 10 कदम आगे जाता है, रब की रहमतें उसकी तरफ 10 कदम आगे जाती हैं। इसलिए आप लोगों ने इस्तगफार करना है और सुन्नत तरीके से करें, जो नबी पाक का तरीका था। नबी पाक कम से कम 70 बार पढ़ते थे।
تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ یہ ماہ سفر کی 17 اور 18 تاریخ ہے، لازمی یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عمل کو پڑھتے ہی آپ کے اوپر اللہ رب العالمین مہربان ہو جائیں گے۔ یعنی آپ لوگ بیمار ہیں تو شفا کے لیے پڑھ لیں، تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں، کسی سے محبت کرتے ہیں یا پھر کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں یا پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، پھر چاہتے ہیں کہ فلاں گھر میں میرا رشتہ ہو جائے تو اس کے لیے پڑھ لیں، انشاءاللہ وہ رشتہ خود چل کر آئے گا۔ بعض اوقات ماں باپ کہتے ہیں نا کہ یار کاش ہماری بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ میرے بھائی کے گھر ہو جائے تاکہ وہ اچھا لڑکا ہے، میری بیٹی کا بھی خیال رکھے گا، اس طریقے سے خواہشات ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں اس عمل کو پڑھیں، وہ رشتہ خود چل کر آئے گا، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے۔ بس ایک بار میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، ایک گلاس پانی کا رکھیں اپنے سامنے، ایک گلاس پانی کا رکھیں، چاول چینی جو بھی صدقے کے لیے رکھنا ہے وہ بھی رکھیں، اور آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی آپ لوگوں نے لیا ہے اس کو آپ لوگ اپنے سامنے رکھ لیں، کٹوری میں رکھ لیں، اور کوشش کریں کہ باوضو ہو اور سینہ آپ کا خانہ کعبہ کی طرف، یعنی جس طرف ہم لوگ کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اور جس حالت میں اتحیات پڑھتے ہیں اگر اس حال میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی لی ہے صاف ستھری ہو، ایک بار چیک کر لیں، کوئی کنکر وغیرہ یا کچرا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاول ثابت لیں یا ٹوٹا چاول لیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ چاول کو پکا کر استعمال کریں یا پھر جو ہے وہ کچے چاول لے کر عمل کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے، دونوں صورتوں میں وظیفہ ہو جائے گا۔ بس بتائی گئی جگہ پر رکھنا ہے جو انشاءاللہ آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا۔ اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا،
اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشش کا ایک ایسا ذریعہ بنانے کا مستند وظیفہ، ایک ایسا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اب رب راضی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو راضی کیا۔ راضی کرنے کا کامیاب طریقہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے نام کو پکارا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے رب کے محبوب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو پکارا۔ آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے، یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں، اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔
آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ایک آیت کریمہ ہے، قرآن پاک کی بہت ہی مشہور آیت ہے جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے یہ والی آیت، اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اللہ کے رسول نے اس بات کو ادراک دلایا کہ یہ جو آیت ہے لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت یونس ہے۔ اگر یونس علیہ السلام اس آیت کو نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یعنی حشر کے میدان جب لگے گا تو آپ مچھلی کے پیٹ سے ہی نکلتے۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو اللہ پاک مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں دیتا۔ اور یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ پاک کو اتنے پسند ہیں کہ جب اللہ پاک اس کے ورد سنتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں کہ کوئی بندہ زمین پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہا ہے تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں، اتنا راضی ہوتے ہیں کہ پھر بندے کو نوازا جاتا ہے، اور پھر بندے کو اتنا نوازا جاتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ پاک کی بے نیازی کیا ہے۔ اللہ پاک جب مہربان ہوتا ہے تو کتنا مہربان ہوتا ہے۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے اس مبارک تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 100 بار، یعنی ایک تسبیح آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے آخر میں الف لام میم کا عمل وظیفہ پڑھنا ہے۔ الف لام میم کو آپ نے آخر میں پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے دیکھیں، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھاؤں گا، لیکن آپ لوگ ویڈیو کو اسکپ کر کے یا بھگا بھگا کر مت دیکھا کریں، کیونکہ جب کوئی بات آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی تو اللہ والوں آپ کو فائدہ کیسے ہوگا۔ اگر آپ لوگ اللہ پاک کے کلام سے اکتا جائیں گے تو اللہ والوں پھر رب العالمین بھی آپ کی فکر نہیں کرے گا۔ اس لیے کہتا ہوں احترام بہت ضروری ہے۔ تو اللہ والوں آپ نے آخر میں الف لام میم پڑھنا ہے، اور یہ بڑے ہی خاص اور انمول آیات ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ کلمات ہیں جس سے آپ لوگ اگر اللہ پاک کو پکاریں گے تو رب العالمین آپ کی تمام حاضریوں کو قبول و منظور فرمائیں گے، اور ہر دعا کو مصلی چھوڑنے سے پہلے قبول و منظور فرمائیں گے۔ چاول پہ دیکھیں یہ عمل پڑھا جائے گا، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، چاول جو آپ نے اپنے سامنے رکھے ہیں اس پر آپ نے دم کرنا ہوگا۔ اب کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کر لیں۔ الف لام میم یہ ایک بار ہو گیا، الف لام میم یہ دو بار ہو گیا، الف لام میم یہ دیکھیں تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الف لام میم کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے، اور چاولوں پر پھونک مار دیں، چاولوں پر دم کر دیں۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والے عمل آپ لوگوں نے کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ اب دعا ایک بہترین انداز میں آپ لوگوں نے مانگنی ہے، دعا ایک اچھے انداز میں مانگیں گے، روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے مانگے، میرا اللہ رب العالمین آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت ضرور فرمائے گا۔ تو آپ لوگوں نے دعا لازمی مانگنی ہے، کھل ڈل کے مانگے دعا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کو غلطی ہوتا ہوگی اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ کے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔